بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارا بہت بڑا خاندان تھا۔ تایا جان اور ہماری فیملی ساتھ رہتی تھی۔ رات کو ہم سب کزنز مل کر اپنی دادی سے جنات کی کہانیاں سنا کرتے۔ تایا جان اور ابو کی محبت کی مثالیں سارا گاؤں دیتا تھا۔ ہمارے گھر میں ہر وقت شور شرابہ اور ہنسی مذاق کا ماحول بنا رہتا۔ گھر کے مرد دن میں زمینوں کی دیکھ بھال کرتے اور شام کو واپس آتے تو گھر کی رونق دیکھنے لائق ہوتی۔ ہمارے گاؤں میں ایک قبرستان تھا جس کے گرد بہت سارے درخت بھی تھے اور اس کی چھاؤں قبرستان میں ہوتی تھی۔ ہم گاؤں کے بچے اکثر ان درختوں کے نیچے کھیلنے بیٹھ جاتے۔ گاؤں کی عورتیں بچوں کو روکتی کہ قبرستان کے قریب کھیلا نہیں کرو، پر اس سے بہتر کوئی جگہ ہمیں لگتی ہی نہیں تھی۔ کئی دفعے جب بچے کھیلنے کے دوران ہنستے تو ان درختوں کے اوپر سے بھی بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی۔ کبھی تو ہم وہ آوازیں سن کر بھاگ جاتے اور کبھی ہمیں مذاق سوچتا اور بار بار ہنستے تاکہ وہاں سے آواز آئے۔ ہر کسی کو پتا تھا کہ اس قبرستان میں جنات کا بسیرا ہے، پر کبھی بھی قبرستان کے ان جنات نے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، اسی لیے کسی نے انہیں بھگانے کی کوشش نہیں کی۔ ہماری ہستی بستی زندگی میں طوفان تب آیا جب ہماری پیاری دادی جان ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ وہی تھیں جنہوں نے ہمارے خاندان کو سمیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ اب تایا جان اور ابو کے درمیان کبھی زمین کے معاملات پر بحث ہوتی تو کبھی کاروبار کے بارے میں وہ لڑتے جھگڑتے۔ ہمارے گھر کی خوشیوں کو مانو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ شاید اب ہم بچے کہانی سننے کے لیے ترستے تھے، پر کوئی تھا ہی نہیں جو ہم پر دادی جیسی شفقت کرتا۔ تائی اور امی لوگ بھی اپنے اپنے شوہروں کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اب ایک ہی گھر میں رہ کر ایک دوسرے سے بول چال بھی بند ہو گئی تھی۔ گھر میں عجیب سا سناٹا قائم رہتا۔ اس سناٹے میں بولتے تو آواز اپنے ہی کانوں میں گونجتی تھی۔ ان دنوں گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، مگر سب کے منہ بند تھے۔ پھر ابو نے گاؤں چھوڑ کر شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب گھر کو تقسیم کرنے کی بات آئی تو دونوں نے گھر اپنے حصے میں لینا چاہا۔ کسی کی بھی بات نہ بنی اور گھر کو خالی کر دیا گیا۔ شہر جاتے وقت میں بہت اداس تھی۔ سب کزنوں اور دوستوں سے رو رو کر ملی۔ آخر میں ان درختوں والے دوستوں کو بھی میں الوداع کہنے گئی۔ میں بہت رو رہی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ میں جا رہی ہوں، اب ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ یقیناً وہاں سے مجھے ایک آواز آئی تھی، ہمیں کبھی بھول مت جانا۔ اور پھر جاتے ہوئے اس درخت سے مجھے سسکیوں کی آوازیں بھی آنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اس درخت سے انسیت ہی ایسی تھی کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی رونا آ رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے نظر تو نہیں آ رہے تھے، پر ہم دونوں مل کر بہت روئے۔ میں درخت کے تنے سے لگ کر رو رہی تھی، مگر بڑوں کو ہم پر رحم نہیں آیا۔ میں وہاں سے روتی روتی چلی گئی۔ پورے 12 سال کے بعد میں آج اپنے گاؤں میں آئی تھی۔ ہماری فیملی گاؤں چھوڑ کر شہر میں 12 سال پہلے شفٹ ہوئی تھی، اور میری خواہش تھی کہ میں شادی سے پہلے ایک بار پھر اپنا گاؤں گھوم لوں اور بچپن کی یادیں تازہ کروں۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ شادی ہونے میں ابھی 1 ہفتہ باقی تھا جب میں ابا جی سے اجازت لے کر گاؤں جا رہی تھی۔ ساتھ ہی ابو جی نے چھوٹے بھائی کو بھی بھیج دیا تاکہ گاؤں کے رشتہ داروں کو بھی شادی میں انوائٹ کیا جائے۔ میں نے چپکے سے اپنے گاؤں والے گھر کی چابیاں بھی بیگ میں رکھ لیں تاکہ اپنا گھر دیکھاؤں۔ ہم گاؤں پہنچے تو تایا جی اور ان کی فیملی نے ہمارا بہت اچھا استقبال کیا۔ کچھ دیر آرام کیا، پھر میں نے اپنی کزن مرہا کو ساتھ لیا اور گاؤں دیکھنے چلی گئی۔ کافی جگہ دیکھنے کے بعد میں نے مرہا سے کہا، چلو اپنا بچپن والا گھر دیکھ کر آتے ہیں، جس پر اس نے مجھے انکار کر دیا۔ بولی ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں کیونکہ وہ گھر 12 سال سے بند پڑا ہوا ہے، پر میں یہ موقع مس نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ کیا پتا شادی کے بعد پھر یہاں آنا کب نصیب ہو۔ پر میرے کہنے پر وہ اس بات پر مان گئی اور گھر کے اندر نہ گئی، باہر ہی میرا انتظار کرنے کی حامی بھری۔ میں نے کہا ٹھیک ہے،
पर मुझे जितना भी टाइम लगे तुम बाहर ही इंतजार करना, चली मत जाना। यूं वो मान गई और मैं घर के अंदर जाने लगी। मेन गेट पर कुछ रस्सियां बंधी थीं, जिन्हें मैंने काट कर गेट खोला। घर का सहन बहुत बड़ा था, जो अब दरख्तों से गिरे पत्तों में भरा हुआ था। मैंने जैसे ही सहन में कदम रखा, पिछला वक्त मेरी आंखों के आगे घूमने लगा। दादी की बातें, बच्चों की शरारतें और खेलना, बड़ों की वो चहल पहल। मेरा दिल तड़प रहा था। हमने कैसे इस वक्त को जुदा होकर गुजार दिया, जो हमें साथ रहकर हंसी खुशी गुजारना चाहिए था। मेरी आंखों में आंसुओं का समंदर छलक रहा था। मैं अंदर की तरफ बढ़ रही थी। अंदर का दरवाजा लॉक था, जिसकी मैं चाबी लाई थी। मैंने बड़ी मेहनत करके दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर बहुत सारे कमरे थे। मैं जल्दी जल्दी सब कुछ देखती आगे बढ़ती जा रही थी। सामने सलाखों वाली खिड़की थी, जिसके पास जाकर मैं घर का पिछला हिस्सा देख रही थी। तभी किसी ने पीछे से मेरे बालों से पकड़कर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? पहले तो मैं बहुत डर गई, समझी कि कोई भूत आ गया है, पर मैं बाहिम्मत लड़की थी। मैं समझ गई कि गेट खुला हुआ देखकर कोई गांव वाला आया होगा। मैंने उसे बताया कि ये हमारा ही घर है, मैं आज शहर से आई हूँ, इसीलिए ये घर देखने आई हूँ। पूछा कि तुम कौन हो? उसने मेरे बालों को छोड़े बगैर मेरा सर घुमाकर मेरा चेहरा अपनी तरफ किया और कहा, अच्छा, मैं तो समझा कि इस सुनसान घर में कोई चुड़ैल होगी। मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो बेहद हसीन नौजवान था। उसके हरे रंग की आंखें इतनी बड़ी और चमकदार थीं कि मैं देखकर हैरान रह गई। उसके भूरे भूरे बाल कंधों पर गिरे हुए थे। उसका रंग ऐसा चमकदार सफेद था जैसे अंदर से कोई बल्ब रोशन हुआ हो। उसमें बला की कशिश थी। वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी आंखें उस पर टिक गई। उसने मेरे चेहरे पर एक फूंक मारी, जिससे मुझे होश आया। मैं पागलों की तरह उसे घूर रही थी। बोला, आओ ना, यहाँ क्यों खड़ी हो, मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। मैं हैरान हुई। मैंने कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? कहने लगा, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अक्सर यहाँ इस घर में आता हूँ, क्योंकि वहाँ एक खिड़की से अंदर आने की जगह है। इस घर में तन्हाई होती है, और तन्हाई और सुकून तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। लड़के की बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, पर मैंने कुछ कहा नहीं। उसके साथ मिलकर मैं घर में घूमने लगी। हम काफी देर इधर उधर घूमते रहे। वो बहुत बातें कर रहा था, मुझे भी उसका साथ बहुत अच्छा लग रहा था। काफी देर के बाद मैंने उससे कहा, अब मुझे यहाँ से जाना है। फिर मैंने चाबी उसके हाथ में दी और कहा, अब खिड़की से आने की जरूरत नहीं। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। मैं गेट पर पहुंची, उसकी तरफ देखा तो वो हसरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने पूछा, क्या देख रहे हो? बोला, नैना, मैं आज तक तुम्हें भूला नहीं हूँ। मैं हैरान रह गई कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला। बोला, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जो बचपन में तुम्हें देखकर हंसता था। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ याद आया। दरख्त वाली बात याद आई तो मैं बहुत खौफजदा हो गई, मगर फिर भी वो इतना खूबसूरत था कि मेरा दिल उसे छोड़ने को नहीं चाहा। मैंने उसे बताया कि बाहर मेरी कजिन मेरा इंतजार कर रही है। मैं भागती हुई उसके पास गई। उस पूरी रात मुझे उस नौजवान के ख्याल आते रहे। मैंने खुद को बहुत समझाया कि ये गलत बात है, मेरी शादी होने वाली है, मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पर मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई। अगले दिन हमें वापस जाना था, पर उसकी तलाश में मैं उस घर में गई और वो मुझे वहां न मिला। मैं उदास होकर वापस जाने लगी तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, किसे ढूंढ रही थी? मैंने कहा, तुम्हें ढूंढ रही थी, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जिन हो। मिलाकर मेरे इसरार पर उसने मुझे वो सारी बातें बताई और कहा कि जब आखिरी बार तुम मुझे अलविदा कहने आई थी तो तुम अकेली थी। फिर मुझे बताओ, मुझे सब कैसे याद है? मुझे ये लड़का गांव का कोई नौजवान लग रहा था जो मेरे साथ शरारत कर रहा था, मगर उसकी बातें अजीब थी। वो मेरे जज्बात को अच्छी तरह समझ गया था। मैंने कहा, फिर अचानक किसी गहरी सोच में खो गया। फिर वो मेरी तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगा।
پھر میں نے خود ہی بات شروع کی، یہ بات لیکن غلط ہے، ہم دونوں کی دنیا الگ ہے، تم ایک جن ہو، میری شادی ہونے والی ہے، بس میں آخری بار اپنا گاؤں دیکھنے آئی ہوں، آج ہمیں واپس جانا ہے۔ میں بنا دیکھے وہاں سے نکل آئی تھی۔ ابا جی کا فون بار بار آ رہا تھا، ہمیں جلدی نکلنا تھا، پر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے تو میں بار بار پیچھے مڑ کر اپنے پرانے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ جب ابا جی کی کال آئی کہ جلدی پہنچو، حسن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بہت سیریس کنڈیشن میں ہے، تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ حسن میرا ہونے والا شوہر تھا۔ جب تک ہم گھر پہنچے حسن کی ڈیتھ کی خبر آ گئی تھی۔ سارا خوشی کا ماحول سوگ میں بدل گیا۔ مجھے حسن کا دکھ تو تھا ہی، پر اب تک میرے حواسوں میں میرے بچپن کا دوست سوار تھا۔ حسن کی موت کو کافی وقت گزر جانے کے بعد والدین نے پھر سے میری شادی کا سوچا۔ میں نے ایک بار پھر گاؤں جانے کی ضد کی۔ میں نے سوچا کہ اس بار اپنے بچپن کے دوست سے مل کر اس سے پیار کا اظہار کروں گی، پر وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ مایوس ہو کر میں گھر آ گئی اور ابا جان کو شادی کے لیے ہاں کہہ دی، پر مسلسل 3 بار میری شادی حادثات کی وجہ سے ہو نہیں پائی۔ جو بھی رشتہ ہوتا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا۔ ایک دن امی مجھے لے کر ایک پیر بابا کے پاس گئی۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی کے پیچھے ایک جن لگا ہوا ہے جو اس کی شادی نہیں ہونے دیتا۔ میرے دماغ میں فوراً اس لڑکے کا خیال آیا، پر میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ میں اسے بڑی شدت سے چاہتی تھی۔ اس بار میں گاؤں جانے کے لیے بہت بے چین تھی، کیونکہ میں اس سے کچھ سوالات کرنا چاہتی تھی۔ میری پوری فیملی بھی میرے ساتھ گئی تھی۔ ہم اپنے اسی گھر میں رہے جہاں میں اس سے ملی تھی۔ ہم کچھ دن رہے، میں جانتی تھی کہ وہ ضرور آئے گا۔ پھر ایک روز میں صحن میں اکیلی بیٹھی تھی کہ اچانک سے وہ آیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے چھت پر لے گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے میرے آگے رونا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مجھ سے محبت کا اظہار کیا، بولا میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تم تو ایک جن ہو، میں تمہاری کیسے ہو سکتی ہوں؟ اسے دیکھ کر آج میں بہت گھبرا بھی گئی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ انتہائی سرد تھے۔ مجھے ڈرا ہوا دیکھ کر بولا کیا تم مجھ سے ابھی بھی ڈرتی ہو؟ میں نے کہا ہاں، پر میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو کبھی مل نہیں پائیں گے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم میری شادی میں کوئی حادثہ نہیں کرو گے، جس پر وہ تھوڑا افسردہ ہو گیا۔ پھر ہم دونوں نے ایک دوسرے سے ملنے کا وعدہ کیا کہ ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے شہر آئے گا۔ اس طرح ہمارے کئی سال محبتوں میں گزر گئے۔ وہ روز آتا اور مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتا۔ ایک روز وہ میرے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک اسے کچھ تکلیف ہوئی۔ وہ تھوڑا گھبرا گیا اور بتایا کہ اس پر کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ میں گھبرا گئی، اس کے ہاتھ تھام لیے، کیونکہ ہماری محبت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے تھے۔ تھوڑی دیر میں اس کی تکلیف بڑھنے لگی، وہ تڑپ کر زمین پر گرا۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا گلا پکڑا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہاتھ اس نے نہ رکھے ہوں، بلکہ کسی نادیدہ ہستی نے اس کے گلے پر ہاتھ رکھے ہوں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں چیخنے لگی، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ کافی دیر وہ زمین پر تڑپتا رہا اور میں اس کے پاس بیٹھی چلاتی رہی۔ میں بے بس تھی۔ اس کے بعد کچھ دن تک وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میرے گھر والوں نے بہت سے عاملوں، پیروں، فقیروں سے عمل اور پڑھائیاں کروائیں۔ میرے عبداللہ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں۔ وہ چاہتا تو سب سے بدلہ لے سکتا تھا، پر وہ میرے وعدے پر قائم رہا، میری خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اس دوران میں نے کئی بار اسے تکلیف میں دیکھا۔ ایک دفعہ وہ کئی دنوں تک مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ میں بہت اضطراب میں تھی۔ میری حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ کیسے پتا کروں میرا عبداللہ کہاں ہے اور کیسا ہے، کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں تھا جس کی میں کسی سے پوچھ تاچھ کر سکتی۔ میں بہت روتی اور دعائیں مانگتی، پر اس کا کچھ پتہ نہ چلتا۔ ایک دن میں مجبور ہو کر ایک عامل سے ملی، انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے اپنے علم سے کچھ پڑھا اور مجھے بتایا
کہ تمہارا محبوب کہیں پر قید ہے، اسے آزاد کروانے کے لیے مجھے پیر صاحب کے ساتھ جانا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ عبداللہ ایک ایسی جگہ کے قریب قید ہے جہاں ہندو لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اور اسے شمشان گھاٹ کہتے ہیں۔ ویسے تو بہت ساری ایسی جگہیں تھی جہاں پر وہ قید تھا، پر ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ میں نے اپنی طرف سے بہت کوششیں کی کہ پتہ لگایا جا سکے کہ شمشان گھاٹ پر وہ کہاں ہے جہاں کوئی عملیات کرتا ہے۔ بہت ساری جگہوں کی خاک چھاننے کے بعد ہمیں ایک ایسی جگہ کا پتہ ملا جہاں وہ مل سکتا تھا، لیکن وہ جگہ جنگل میں تھی۔ بالآخر ہم اس شمشان گھاٹ پر پہنچے۔ وہاں ایک جھونپڑی نما کمرہ تھا جہاں وہ جادوگر آگ جلا کر کچھ پڑھ رہا تھا۔ عبداللہ ہاتھ پاؤں بندھے اس کے سامنے پڑا تڑپ رہا تھا۔ میں نے جھٹ سے اس آگ پر پانی ڈالا۔ میرے عامل بابا نے اس جادوگر کو پکڑ لیا، عبداللہ کو آزاد کروایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اس جادوگر نے عبداللہ کو بہت تکالیف دی تھی۔ وہ اسے اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ اکثر میرے ارد گرد ہی رہتا، کیونکہ میرے علاوہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ پھر 6 ماہ کے بعد میرا ایک رشتہ آیا۔ منگنی کی مصروفیات میں اسے بھول ہی گئی۔ پھر کافی دن کے بعد اس کی یاد آئی۔ میں نے اسے آواز دی مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ نہ جانے میرا عبداللہ کہاں چلا گیا۔ آج پورے 6 ماہ بعد میری شادی کا دن ہے جو میرے والدین کی مرضی سے ہو رہی ہے، مگر میرا دل میرے عبداللہ کے لیے اداس ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔